ہو سکتا ہے کہ آپ 9 مئی کو ناقابل یقین شد پسندی کے مناظر دیکھ کر حیران رہ گئے ہوں، لیکن تاریخ کے شاگرد یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پلے بک جرمنی کے 1933 سے لی گئی ہے۔ دوستوں، 1930 میں جب عالمی معاشی بحران آیا، جرمنی پہلے سے ہی عالمی جنگ کے قرضوں کی ادائیگی کرنے کی مالی حیثیت کھوتا جا رہا تھا۔ جرمن شہریوں کو خراب معاشی حالات، بے مثال بے روزگاری اور سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہٹلر اور اس کی نازی پارٹی نے اس عالمی بحران کا فائدہ اٹھایا اور اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس میں نازیوں نے معاشی مشکلات کا ذمہ دار اپنے سیاسی مخالفین کو ٹھہرایا۔ جس طرح پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے کووڈ-19 کے عالمی وبائی مرض کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت کو مہنگائی اور خراب معاشی حالات کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پی ڈی ایم جماعتوں نے عالمی مہنگائی کے خلاف مارچ اور مظاہرے کیے، عمران خان کی قیادت کو نااہل ٹھہرایا اور خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس کے بعد اس نے ایک بھرپور سیاسی مہم چلائی سوشل میڈیا کی مدد سے۔ مگر جرمنی میں اس بے بنیاد پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 سال بعد 30 جنوری 1933 کو الیکشنز کے بعد کسی بھی پارٹی کو خاطر خواہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کنزرویٹو پارٹیز نے نازی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایک کابینہ تشکیل دی اور ایڈولف ہٹلر کو چانسلر مقرر کر دیا گیا۔ دوستوں، ایسا ہی سمجھ لیں جیسے آج بھی 13 جماعتوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی تقرری کے لیے ہاتھ ملایا ہے۔ لہٰذا اگرچہ ہٹلر کو جرمن عوام نے منتخب نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ قانونی طریقے سے اقتدار میں آیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے شہباز شریف کو پاکستان کی عوام نے منتخب نہیں کیا، لیکن وہ قانونی طریقے سے اقتدار میں آیا ہے۔ دوستوں، 5 مارچ 1933 کو جرمنی میں نئے انتخابات ہوئے۔ ہر ایک کے لیے یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ سارا ماحول نازیوں کے حق میں تھا۔ صرف نازیوں کی بھرپور مہم چلانے کے باوجود، سڑکوں پر نازیوں کے پوسٹر اور جھنڈے ہونے کے باوجود، دوسری اکثریت جماعت کمیونسٹ کو کچل دینے کے باوجود اور خوف میں رکھے جانے کے باوجود، ان یک طرفہ انتخابات میں نازی پارٹی 50% ووٹ بھی حاصل نہ کر سکی۔ پھر جب ہٹلر کو احساس ہوا کہ وہ کبھی بھی منصفانہ انتخابی مہم کے ذریعے اپنی مقبولیت نہیں بڑھا سکتا، تو اس نے سازش کی۔ اس سازش کا اہم ترین موڑ 27 فروری 1933 کو ریخسٹیگ یعنی پارلیمنٹ کی عمارت میں لگنے والی آگ ہے۔ آگ کے شعلے چھت سے بھی اونچے بھڑک رہے تھے۔ آتش زنی کرنے والے مورنس وان ڈیر لبے نامی صرف ایک ڈچ کمیونسٹ کو وقوعے سے پکڑا گیا اور 1934 میں یعنی 1 سال بعد ایک شو ٹرائل کے بعد پھانسی دے دی گئی، اور اس کا کوئی ساتھی کبھی نہ پکڑا گیا، نہ کبھی اس پر کوئی مزید انویسٹیگیشن کی گئی۔ مورنس وان ڈیر لبے جب پکڑا گیا تو وہ اپنے ہاتھوں میں کمیونسٹ پارٹی کے مہم کے چند فلائرز پکڑے ہوئے تھا۔ چنانچہ پوری کی پوری کمیونسٹ پارٹی کو اس پرتشدد واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا۔ آگ دیکھ کر نازی پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا کہ یہ تو کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے بغاوت کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، ہٹلر نے چیخ کر کہا، اب کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، جو کوئی ہماری راہ میں کھڑا ہوگا اسے ہم کاٹ دیں گے۔ بغیر کسی جج، جوری، تحقیقات یا مقدمے کے فیصلہ دے دیا گیا۔ اگلی صبح صدر نے ریخسٹیگ فائر کا حکم نامہ جاری کیا، جو غیر اعلانیہ آمریت کی بنیاد تھی۔ جرمن عوام کے شہری حقوق سلب کر لیے گئے، اظہار رائے کی آزادی چھین لی گئی، یک طرفہ نازی پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ پولیس نے من مانے طریقے سے گھروں کی تلاشی لی اور بہت سے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یوں سمجھے کہ بنیادی طور پر نازیوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو غیر قانونی اور دہشت گرد ہی قرار دے دیا تھا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ لٹیروں اور مجرموں کی یہ حکومت کوئی نیا منصوبہ بھی نہ لا سکی۔ چوری کی عادت سے مجبور ہو کر ہٹلر کی سازش بھی چرا لی۔ آج پاکستان کا پورا مین سٹریم میڈیا یک طرفہ پی ٹی آئی مخالف بیانیاں چلا رہا ہے۔ وہ صحافی اور تجزیہ کار جو پی ٹی آئی کا نقطہ نظر بیان کرتے رہتے ہیں، یا تو ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، کسی کو پولیس دن کی روشنی میں گرفتار کرتی ہے اور پھر وہ لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، اور جو پھر بھی بولنا نہ چھوڑے اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا ورکرز کو بھی اغوا کر لیتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں۔ پولیس کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کو بیسیکلی کچلا جا رہا ہے۔ تقریباً پوری سینئر قیادت کو گرفتار کر لیا گیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور بھی کر دیا گیا۔ مرد، خواتین اور بچے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ان کے ساتھ سڑکوں پر بدسلوکی کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جو بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لے کر باہر نکلے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 25 پرامن مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، 700 گولیوں سے شدید زخمی
ہیں چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے گھر پر دھاپا بول کر دیواریں پھلانگ کر خواتین بچوں سمیت 10,000 سے زیادہ کارکنوں کو دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان گرفتار کارکنوں کو تنگ و تاریک کوٹریوں میں ڈال دیا، جہاں کئی دفعہ 2 دن تک کھانا نہیں ملتا اور کئی کارکنوں کو تشدد کا سامنا ہے۔ سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے یہ اشارہ کافی ہے کہ آخر یہ کیسا قومی سانحہ ہے جو اگر تحریک انصاف کو چھوڑ دے تو وہ ملوث نہیں ہے، جو نہ چھوڑے وہ ملوث ہے۔ یہ تباہی ہے، قتل عام ہے، اور اتنا بڑا بحران ہرگز بھی کھڑا نہ کیا جاتا اگر لوگوں کی توجہ اس حقیقت سے ہٹانی نہ ہوتی کہ پاکستان میں اس وقت آئین، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کو کل کے جمہوریت کے ہی نام نہاد چیمپئنز نے دفن کر دیا ہے۔ ایک ظالم کو بچانے کے لیے پوری آبادی کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ اس ملک میں عام لوگوں کی حقیقی حیثیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ میرے پاس مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کا تو علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ دکھا سکتی ہوں کہ اس کے بعد جرمنی میں کیا ہوا۔ حکومت نے کمیونسٹ پارٹی پر پابندی ہی لگا دی، گرفتاریاں اور دھمکیاں پھر سے بڑھ گئیں، سیاسی قیدیوں کی ان بڑی تعداد کو رکھنے کے لیے حراستی کیمپ کھولے گئے جہاں لوگوں پر تشدد اور ان کا قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ اس دوران اپنی جان بچانے کے لیے بہت سے لوگ جرمنی سے بھاگ نکلے۔ اس ظلم و بربریت کے باوجود اپنے گھٹیا اور خوفناک طریقوں سے 23 مارچ 1933 کو ہٹلر کو 4 سال کے لیے بغیر مداخلت کے نئے قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ بالکل بھی حیران مت ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ایک ڈمی وزیر اعظم اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کب تک۔ دوستوں، جرمنی ایک جماعتی ریاست بن گیا، لیکن طاقت کے نشے میں چور ہٹلر نے اس کے بعد جو کیا یہ کوئی راز نہیں ہے۔ جمہوریت کا تو محض ایک کھوکھلا چہرہ رہ گیا تھا۔ اس سیٹ اپ کو قانونی حیثیت بھی دی گئی تھی۔ تمام سیاسی مخالفین پر غیر جرمن کا لیبل لگا کر ان کا بڑے پیمانے پر قتل کر دیا گیا۔ بائیں بازو یا پھر امن پسند منصفین کی لکھی ہوئی کتابیں جلا دی گئیں۔ سیاسی مخالفین مسلسل جبر و تشدد کا سامنا کر رہے تھے اور پولیس اور شہری حکام نے پورے جرمنی میں خالی گوداموں، فیکٹریوں اور دیگر مقامات پر سینکڑوں عارضی کیمپ قائم کر دیے جو کہ سیاسی مخالفین کے حراستی مراکز کا کام کرتے تھے، جنہیں بغیر کسی مقدمے کے قید کیا گیا تھا۔ دوستوں، انگریزی کی کہاوت ہے پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ جون 1941 میں سوویت یونین پر جرمن حملے کے بعد جب نازی جرمنی کے ڈیتھ اسکواڈ نے بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کو گولی مارنے کی وجہ سے جنگی تھکاوٹ اور ذہنی پریشانی کی شکایت کی تو ہٹلر نے بڑے پیمانے پر قیدیوں کا قتل جدید گیس چیمبرز کے ذریعے شروع کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گیس چیمبرز میں فٹ کیا جاتا تاکہ ان کا دم جلدی گھٹا کرے۔ جرمنی کے زیر قبضہ پولینڈ میں واقع صرف ایک کیمپ میں ہر روز اوسطاً 6,000 قیدی گیس چیمبرز میں مارے جاتے تھے۔ دوستوں، قابل غور تو مغربی ممالک کی خاموشی ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی ہٹلر کو نہیں روکا جس کا نتیجہ تقریباً 50 ملین افراد کی ہلاکت ہے، اور اسی طرح کی بے حسی اب بھی نظر آ رہی ہے۔ سوال بنتا ہے کیا ہم 90 سال بعد ایک اور پاکستانی ہٹلر بنانا چاہتے ہیں؟ یہاں کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی کو ملکی حالات دیکھ کر عوام پر رحم آ جائے گا یا مذاکرات سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ فرعون، یزید، ہلاکو خان ہٹلر نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے خون کی ندیاں بھی بہائیں، کھوپڑیوں کے مینار بھی بنائے، یہاں تک کہ ہر حد سے گزرے۔ یہی حالات آج کے زمینی خداؤں کے بھی ہیں۔ انہیں چاہے پورا ملک جیلوں میں بھرنا پڑے، سیاسی مخالفین اور خواتین اور بچوں پر ظلم و تشدد کرنا پڑے، سیاسی قائدین پر جعلی مقدمے بنا کر ہراساں کرنا پڑے، عدالتوں پر چڑھائی کرنے پڑے، یا پھر عمران خان کو ہی راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹانا پڑے، یہ ہر حد پار کریں گے۔ جنرل ضیاء نے بھی 11 سال لگائے پیپلز پارٹی کو توڑنے میں۔ سینئر پارٹی لیڈرشپ کو توڑ کر نیشنل پیپلز پارٹی بنائی گئی۔ رزلٹ کیا آیا؟ 1988 کے الیکشن ہوئے اور وہ سب ہار گئے اور بے نظیر کی جماعت جیت گئی۔ ہم تو پاکستانی تاریخ سے نہیں سیکھتے، جرمن تاریخ سے کیا سبق سیکھیں گے؟